الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل اللہ لکل شیء قدرا صدق اللہ العظیم۔ میرے نہایت ہی قابل قدر مسلمان بھائیوں، میرے بزرگوں، گھروں میں سننے والی میری مسلمان ماؤں اور بہنوں، آپ حضرات کے سامنے 28واں پارہ سورہ طلاق کی ابتدائی آیتیں تلاوت کی ہیں۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ ان آیات کا صحیح مطلب سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور رب العالمین ہم سب مسلمانوں کو صحیح معنوں میں دین اسلام کی سمجھ اور اس کے اوپر عمل کی توفیق عنایت فرما دے۔ سورہ طلاق یہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہے، اس کی 12 آیتیں ہیں اور 2 رکوع ہیں۔ سورت کا نام ہی مسئلے کی وضاحت کے لیے کافی ہے کہ اس کے اندر طلاق کے مسائل بیان ہوں گے۔ اس سے پہلے سورہ تغابن گزری، اس سورت کا ربط اس کے ساتھ جوڑ جو ہے سورہ تغابن کی آخری آیتیں، جن آیات کے اندر انتظامی امور کو بیان کیا تھا، تو اس سورت کے اندر گھریلو انتظامی معاملات جو ہوتے ہیں، گھر کے اندر کے معاملات جو ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں۔ یہاں اس صورت کے اندر یا ایھا النبی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے۔ خطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، لیکن یہ مسئلہ پوری امت کے لیے بیان ہو رہا ہے۔ مخاطب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ تو یا ایھا النبی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خطاب جس انداز میں کرتے ہیں، تو یا ایھا الرسول، یا ایھا النبی، طٰہٰ، یاسین، اس قسم کے الفاظ کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہیں۔ اس سے ہم سب امت کے لیے ایک تعلیم ہے اور ایک سبق ہے کہ اللہ رب العالمین کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ اللہ کے ہاں بہت بلند و بالا مقام و مرتبہ ہے۔ اس لیے ایک تو اللہ رب العالمین کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں عظیم المرتبہ پیغمبر کا امتی بنایا ہے۔ بہت بڑا یہ اللہ کا احسان ہے۔ حالانکہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں آنے کے لیے سابقہ انبیاء جب ان کے سامنے اللہ کے آخری پیغمبر کا ذکر آتا تو وہ تمنا کرتے، خواہش کا اظہار کرتے کہ اللہ ہمیں اس پیغمبر کی امت میں بنا دے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے علاوہ کسی اور کی دعا قبول نہیں ہوئی، عیسیٰ علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کی اور ان کو زندہ سلامت آسمانوں پہ اٹھا لیا، اور قیامت سے پہلے اللہ رب العالمین عیسیٰ علیہ السلام کو امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں یہاں اتاریں گے، اور پھر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت و سیادت کریں گے بطور نبی کے نہیں بلکہ بطور امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کے اعتبار سے۔ تو گویا یہاں خطاب ہے یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن۔ سورہ بقرہ میں یہ گزرا ہے کہ عورت کی عدت جو ہوتی ہے، طلاق یافتہ عورت جس کو طلاق دے دی جائے تو اس کی عدت جو ہوتی ہے وہ 3 حیض ہوتی ہے۔ تو یہاں پر ایمان والوں کو ایک گائیڈ لائن دی ہے، کس وقت طلاق دینی ہے۔ تو طلاق دینے کے لیے فرمایا کہ طلاق حیض کے ایام جو ہوتے ہیں ان میں طلاق نہیں دینی، یا تو وہ گزر جائیں، پورا مکمل طہر پاکی کا زمانہ آ جائے، اس زمانے کے اندر کیا ہے عورت کو طلاق دینی چاہیے۔ اگر حیض کے دوران طلاق دے دی جاتی ہے تو اس سے ایک تو یہ آتا ہے کہ 2 باتوں میں سے یہ بات خالی نہیں آتی، ایک تو یہ کہ اگر حیض کے اندر تو اس سے کچھ حصہ طلاق حیض کا رہ جائے گا اور اس کی عدت پوری نہیں ہوگی، اور عدت کے لیے کیا ہے پورے 3 حیض ہیں، اگر 3 حیض نہیں آتے، 3 نہیں آتے، پورے مکمل نہیں ہوتے تو پھر یہ عدت پوری نہیں ہوئی۔ اور اگر اس کے بعد والے حصے کو دوسرا حصہ 3 اس میں یہ ایک ہی ہو گیا اور اس کے بعد آنے والے 3 حیض شمار کیے جاتے ہیں تو پھر یہ 3.5 ہو جائیں گے، زیادہ ہو جائیں گے، ایکسٹرا ہو جائیں گے۔ تو اس لیے ایمان والوں کو کہا کہ اس میں خاص خیال رکھا جائے۔ تو طلاق جب دو تو طلاق دو تو طہر کے اندر دو، پاکی کے زمانے کے اندر دو۔ اور طلاق دینا اچھی بات نہیں ہے، شریعت اسلام کے اندر کسی عورت کو طلاق دینا یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کے ہاں یعنی سب سے یہ حلال ہے، جائز ہے، لیکن جائز امور میں اللہ رب العالمین کے نزدیک سب سے بری جو بات ہے یا بری جو چیز ہے وہ کسی عورت کو طلاق دینا ہے۔ طلاق نہیں دینی چاہیے، حد الوسع۔ اس لیے طلاق کا جو اختیار ہے یہ مرد کو دیا ہے، عورت کو نہیں دیا ہے۔ عورت کو آپ نے دیکھا ہوگا وہ بات پہ بگڑ جائے تو طلاق کا مطالبہ کرتی ہے، طلاق کی اس کی زبان سے کوئی بات نہیں نکلتی کہ مجھے طلاق دو، طلاق دو، طلاق دو۔ اب یہ اس کا لفظ منہ سے بار بار، اب بہت سارے نوجوان آتے ہیں کاغذ ہاتھ میں پکڑے، بھائی طلاق دو، ہمیں بس طلاق۔ اب دیکھو اور کیوں عورت کی ڈیمانڈ ہی ہے، عورت کی ڈیمانڈ ہی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے طلاق کا اختیار مرد کو دیا ہے، کیا وہ مرد طاقتور ہوتا ہے، وہ چیزوں کو سمجھتا ہے، جذبات کے وقت معاملات کو سمجھتا ہے کہ اس وقت مجھے طلاق دینی ہے، نہیں دینی، کیا کرنا ہے، وہ تھوڑا ہینڈل کر لیتا ہے، صبر کرتا ہے، اس کے اندر یعنی مضبوطی پائی جاتی ہے بنسبت عورت کے۔ تو اس لیے اسلام کے اندر طلاق کا اختیار عورت کو نہیں مرد کو ہے، مرد کو دیا۔ تو اس لیے فرمایا کہ مرد طلاق دے، لیکن طلاق پہلے دینا، اگر دینا چاہتا ہے، مجبور ہو چکا ہے، حالات ایسے بن چکے ہیں تو اس صورت میں پھر طلاق جب دیتا ہے تو خیال کرے، طلاق کے اندر خیال کرے۔ کیا خیال کرے؟ کہ پاکی کے اندر طلاق دے تاکہ 3 حیض پوری اس کی عدت گزر جائے، اس پہ زیادتی نہ ہو۔ آگے فرمایا یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء، اے نبی جب تم طلاق دو عورتوں کو، فطلقوہن، سو ان کو طلاق دو، لعدتہن، ان کی عدت میں، واحصوا العدہ، عدت کو گنو، ایام کو گنو تاکہ برابری رہے۔ یہ جو گنتی ہے اس کو پورا گنتی کر کے رکھنا، ایسا نہ ہو کہ اس میں کہیں زیادتی ہو جائے یا شریعت کے خلاف کسی اور امر میں تم مبتلا ہو جاؤ۔ فرمایا واتقوا اللہ ربکم، اللہ رب العالمین سے ڈرتے رہنا، کیونکہ بڑا نازک مسئلہ ہے، زیادتی کا مسئلہ ہے، ظلم کا مسئلہ ہے، اس لیے اللہ رب العالمین سے ڈرتے رہنا۔
لا تخرجوهن من بیوتہن ولا یخرجن الا ان یاتین بفاحشۃ مبینہ. عورت اب جب طلاق دے دی تو اب عدت کہاں گزارے گی؟ تو عدت کے لیے اس کے شوہر کا گھر ہے، شوہر کے گھر میں رہے گی. یہ شریعت کا حکم ہے. شریعت کا حکم ہے کہ عورت اسی گھر میں رہے گی جس گھر میں اس کو طلاق ملی. فرمایا ولا یخرجن ولا تخرجوهن، عورتوں کو مت نکالو من بیوتہن، اب ان کے گھروں سے. اور فرمایا ولا یخرجن، اور نہ وہ بذات خود نکل کے چلے جائیں، الا ان یاتین بفاحشۃ مبینہ، الا یہ کہ کوئی صریح بے حیائی کا کام کر لے. اب صریح بے حیائی کا کام کیا ہے؟ مفسرین نے اس کے اوپر لکھا ہے، فرماتے فاحشۃ مبینہ کیا مطلب؟ فرمایا ایک تو یہ کوئی بدکاری کر لے یا چوری کر لے، یا مفسرین نے یہ بھی لکھا کہ یا بہت زیادہ تیز زبان والی ہے، تیز زبان والی ہے اور بار بار تکرار ہو رہا ہے، گھر کا ماحول خراب ہو رہا ہے، لڑائی جھگڑا ہے، تو اس صورت میں گھر سے نکال دو تو اس میں بہتری ہے، اس کو جانے دو. اگر جاتی ہے تو پھر اس کو روکو نہ. وَتِلْكَ حُدُودُ. اب یہاں پر دوسری جو بات مفسرین نے لکھی ہے ایک دوسری، کہ یہاں پر عورت کا کتنا خیال کیا جاتا ہے اسلام کے اندر، یعنی اس کی حیا، اس کی تہمت، ہر چیز کا خیال رکھا جاتا ہے. اب دیکھیں، اب اس کو شریعت نے کہا مرد کو کہ اس کو اپنے گھر میں رکھو، اور عورت کو بھی کہا گھر سے نکلو نہیں. ہو سکتا ہے اس کا حمل ٹھہر چکا ہو، حمل ٹھہر چکا ہو، اور اگر اسی حال میں مرد اس کو گھر سے نکال دیتا ہے، اب جب گھر سے باہر گئی اور اس کے بعد اس کا 9 مہینے کے بعد بچہ پیدا ہو جاتا ہے، تو یہ باعث شرم ہو جائے گا اس کے لیے، اس کے اوپر تہمت لگ جائے گی. اس کے ساتھ احسان ہے، عورت کے ساتھ احسان ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ بیچاری گئی باہر اور لوگ اس کو کہیں یہ کہاں سے لے کر آ گئی. تو پھر آگے فرمایا وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، یہ اللہ کی حدیں. یہ کس کی حدیں؟ اللہ کی حدیں. فرمایا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ، جو اللہ کی حدوں کو ضائع کرے گا، تجاوز کرے گا، یعنی توہر کے بغیر ہے اس کے اندر طلاق دے گا، تو ایسا شخص جس نے حد کو توڑا اللہ کی، یا 3 طلاقیں ایک ساتھ دے دی، یا 3 طلاقیں ایک ساتھ دے کے اس بیچاری کا اسی طرح فارغ کر دیا، تو فرمایا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ، جو آدمی اللہ کی حدوں کو توڑتا ہے، فقد ظلم نفسہ، اس نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے، اس نے اپنی جان پر ظلم کیا. اب یہاں پر 3 حیض جو ہیں اس کا کیوں اس طرح کہا؟ اس لیے کہ ہو سکتا ہے اب ایک میں طلاق دے دی، تو اب طلاق تو دی، اب طلاق کے بعد ندامت بھی انسان کو تو ہوتی ہے نا. ایک ہوتا ہے جذباتی وقت، غصے کا وقت، آؤٹ آف کنٹرول ہوتا ہے انسان، دماغ کام نہیں کرتا ہے. لیکن ایک درمیان کا کچھ ٹائم اس کو دیا، اب اس ٹائم میں اس کا دماغ سیٹل ہو جاتا ہے، کچھ عرصہ لگتا ہے، تو ایک دے دو، دماغ کول ڈاؤن ہو جائے گا، ٹھیک ہو جاؤ گے، سدھر جاؤ گے، تو پھر اس کے بعد پھر تمہیں اختیار ہے. اگر دوسرا طور کے اندر تم رجوع کرنا چاہو تمہیں اختیار ہے، واپس ہو جاؤ. کیوں؟ لا تدری، اس لیے کہ یہ طلاق دینے والا نہیں جانتا، لعل اللہ، شاید اللہ پیدا کر دے، یحدثو، پیدا کر دے، بعد ذالک امرا، اس کے بعد کوئی اور راستہ کھول دے، اور راستہ یعنی رجوع والا راستہ کھول دے، دونوں کا دل نرم ہو گیا اور پھر آپس میں سیٹل ہو گئے اور رہنا چاہیں. تو فرمایا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ. زمانہ جاہلیت کے اندر عورت پہ بہت ظلم ہوتا تھا، طلاق دیتے 100 طلاقیں دے دیتے، اور عورت کو طلاق کے بعد بھی پھر روکے رکھتے، طلاق دی پھر روکے رکھتے. کوئی ایک طلاق دے کے پھر کہتا میں نہیں دیتا. یہاں بھی بہت سارے سر پھر ایسے ہوتے ہیں، یا تو عورت کے ساتھ یعنی اس کے حقوق ادا نہیں کرتے، اور یا بھاگ جاتے ہیں، اس سے طلاق نہیں دیتے، چھپ جاتے ہیں، اور وہ بیچاری یہاں پر رلتی رہتی ہے. اللہ رب العالمین ایسے ظالموں کو پسند نہیں کرتا. بابا رکھتا ہے، رکھ، نہیں رکھتا تو پھر چھوڑ دے، کہیں وہ بیچاری جا کے اور کہیں نکاح کر لے. تو زمانہ جاہلیت کے اندر عورت پہ بہت زیادہ ظلم ہوا کرتا تھا، بہت زیادہ ظلم. اللہ رب العالمین نے اس ظلم کو ختم کرتے ہوئے عورت کو انصاف دیتے ہوئے فرمایا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، جب ان کی عدت پوری ہو جائے، فَأَمْسِكُوهُنَّ،
ان کو روکے رکھو بمعروف اچھے طریقے سے، او فارقوہن بمعروف یا اچھے طریقے سے چھوڑ دو. یعنی اب یہ وقت آ چکا ہے، عدت ختم ہو گئی، طلاق رجعی ہے، ایک طلاق دی ہوئی ہے. اب ایک طلاق کے اندر اس مرد کو اختیار ہے واپسی کا. 3 ہو گئی تو واپسی کا کوئی اختیار نہیں ہے، 3 ہو گئی تو کوئی واپسی کا اختیار نہیں. اس لیے طلاق دیتے وقت بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے. مجبوراً اگر کوئی آدمی دے بھی تو ایک طلاق دے، اس سے زیادہ بڑھنے کی کوشش نہ کرے، بڑھنے کی کوشش نہ کرے. 3 دے دی تو بس گئی. پھر ہو سکتا ہے بعد میں بہت سارے لوگ بعد میں آتے ہیں پھر روتے ہیں، لیکن اب بندوق کی گولی ہے، وہ تو بلٹ ہے، وہ تو یہاں پہ رکھو تو ڈز کیا تو گئے، ختم، وہ تو گیا. تو اس لیے فرمایا فَإِذَا بَلَغْنَا أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُونَ. اگر عدت ختم ہو جاتی ہے، مرد کو کہا اب فیصلے کی گھڑی آ چکی ہے، اب دماغ کو استعمال کر. اگر اولاد ہے، بچے، ان کی زندگی فیوچر کو دیکھ. اگر بغیر باپ کے تو ان کو چھوڑے گا باہر گلیوں میں، ان کا کیا حشر نشر ہو جائے گا. ساری چیزیں ٹھنڈے دماغ سے سوچ لے. اگر دماغ میں کوئی تیری نرمی آ گئی ہے تو پھر ان کو تو رکھ لے، عورت کو رکھ، تجھے اجازت ہے تو اس کو رکھ لے، لیکن دستور کے موافق طریقے کے ساتھ اس کو رکھ. اس کے اوپر ظلم اور زیادتی نہ کرنا. یہ نہ ہو کہ ابھی تو نے اس کو رکھا اور بعد میں اس کے اوپر تانے شروع کر دے اور اس کے اوپر مختلف قسم کے الزامات لگانا شروع ہو جائے. ایسا نہ کرنا. فرمایا او فامسکون بمعروف، اچھے طریقے سے عزت کے ساتھ رکھنا، اس کو احترام دے، وہ معاشرے کا حصہ ہے، اس کے ساتھ زیادتی نہ کر. اور فرمایا او فارقون بمعروف، یا اگر نہیں رکھنا چاہتا، دل نہیں بنا، دماغ میں اسی طرح جذبات ہیں تیرے، تو کچھ بھی سوچا نہیں، نہ بچوں کو دیکھ رہا ہے، نہ اپنی رشتہ داری کے ان چیزوں کو دیکھ رہا ہے، تو فرمایا او فارقوہن بمعروف، پھر دستور کے موافق اس کو چھوڑ دے، اچھے طریقے ساتھ عزت کے ساتھ اس کو چھوڑ دے، جانے دے، پھر اس کو روکے مت رکھ. فرمایا واشہدوا ذوی عدل منکم، اور بنا دو 2 معتبر گواہ اپنے میں سے چن لو. یہاں مفسرین نے ایک ہی بات لکھی کہ 2 معتبر گواہ جب آپ رجوع کر رہے ہیں اس سے، کیونکہ آپ نے طلاق دے دی اور طلاق کی تشہیر ہو چکی ہے، سارے جگہ میں چلی گئی بات کہ اس نے تو عورت کو طلاق دے دی، اب شہرت ہو چکی ہے. اب فرمایا 2 گواہ رکھ دو رجوع کے اوپر 2 گواہ مقرر کر دو. اب یہ 2 گواہ جو آپ نے مقرر کر دیے تو آپ کے اوپر جو تہمت ہوگی تو عورت کو دوبارہ رکھ رہے ہو تو یہ آپ کے اوپر کوئی الزام وغیرہ نہیں آئے گا. یہ گواہ جو ہیں یہ گواہی دیں گے کہ واقعتاً اس شخص نے ہماری موجودگی میں اس عورت کے ساتھ کیا ہے، رجوع کیا ہے، طلاق کے بعد رجوع ہے. فرمایا وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ، اور گواہوں کو کہا دیکھو تم نے گواہ مقرر کیا ہے تو گواہی میں ڈنڈی نہیں مارنی، گواہی کے اندر انصاف کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے جب تم سے گواہی طلب کی جائے اس وقت گواہی دے. فرمایا ذالکم یوعظ بہ، یہ نصیحت کی باتیں ہیں واسطے اس آدمی کے من کان یؤمن باللہ والیوم الاخر، کیونکہ عورتوں کا معاملہ ہے، ظلم اور زیادتی کا معاملہ ہے، اور یہ وہی شخص عورت کے بارے میں نرم دلی اختیار کر سکتا ہے اور اس کے ساتھ احسان کا برتاؤ کر سکتا ہے. فرمایا جس کے دل کے اندر اللہ رب العالمین کی ذات کے اوپر ایمان ہوگا. اور دوسرے نمبر پہ فرمایا والیوم الآخر، قیامت کے دن کا یقین ہو. قیامت کا یقین اور اللہ کا ڈر، یہ 2 چیزیں انسان کے دل کے اندر جب آ جاتی ہیں تو معاشرے اور سوسائٹیاں اس کے ذریعے سے بدل جاتی ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دیکھیے صحابہ اکرام کے دلوں کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 2 چیزوں پہ محنت کی. ایک اللہ رب العالمین کا ڈر، خوف ان کے دلوں میں ڈالا، اور دوسرا آخرت کی فکر آخرت، خوف خدا. یہ 2 چیزیں جب ان کے دلوں میں آئیں تو آپ دیکھیں کسی سے کوئی جرم ہو جاتا تو اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک میں لا کے پیش کر دیتے، اے اللہ کے رسول ہم سے یہ غلطی ہوگی، ہم سے یہ ہو گیا، ہمیں سزا دیجیے. حتیٰ کہ اگر ان کی جان بھی جاتی تو اپنے آپ کو پیش کر دیتے. یہ 2 چیزیں. تو اس لیے رب العالمین نے فرمایا کہ یہ معاملات کے اندر ذالکم، یہ جو باتیں بتائی گئیں آپ کو،
یہ نصیحت کی باتیں اس شخص کے لیے ہیں من کان یؤمن باللہ، جو آدمی اللہ کی ذات پر ایمان لاتا ہے، یقین رکھتا ہے، والیوم الآخر، اور قیامت کے دن کے اوپر۔ فرمایا ومن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، کہ جو آدمی اس طلاق کے معاملات کے اندر پورا جتنا بھی پروسیس جا رہا ہے اس سارے کے اندر ڈرتا رہا، اللہ کی ذات سے خوف دل میں رکھتے ہوئے صحیح شریعت کے مطابق چلتا رہا، تو فرمایا یجعل لہ مخرجا، اللہ رب العالمین اس کے لیے مختلف راستے کو بنا دے گا، مختلف راہیں نکال دے گا، اس کے لیے مختلف راستے نکال دے گا۔ اور فرمایا وَيَرْزُقُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اب روزی کا ڈر لگتا ہے کہ ہو سکتا ہے واپس کروں گا تو پھر اس کو بھی رکھنا، انسان کے تصورات میں بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے، طلاق کے اندر یہ بھی ہوتا ہے، کھانے پینے کے معاملات پہ جھگڑے ہو جاتے ہیں، اس صورت میں طلاق ہو جاتی ہے، تو بہت ساری چیزیں۔ تو فرمایا یاد رکھو اگر اللہ رب العالمین کا خوف دل میں تم رکھو گے، اللہ سے ڈرو گے، تقوی کی صفت کو اپناؤ گے، تو رب العالمین تمہیں وَيَرْزُقُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ تمہارے لیے روزی کا انتظام کرے گا اس جانب سے کہ لا يحتسب، تمہارے خیال میں بھی نہیں آئے گا، تمہارے وہم و گمان میں بھی نہیں، یہ روزی کہاں سے آ رہی ہے، یہ کہاں سے یہ آ رہا ہے، کھانا نظام چل رہا ہے میرے گھر کا۔ تو رب العالمین فرماتے ہیں وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو آدمی اللہ کی ذات کے اوپر توکل کرتا ہے، اللہ کی ذات کے اوپر بھروسہ کرتا ہے، اللہ اپنی ذات کے اوپر نہیں۔ انسان بسا اوقات یہ ہم یہ سمجھتے ہیں نا کہ میں نہ ہوا تو یہ ہو جائے گا، میں نہ ہوا تو وہ ہو جائے گا، میں نے نہ کیا تو وہ ہو جائے گا، نہیں، سب کچھ کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور جو اللہ کی ذات کے اوپر بھروسہ رکھتا ہے، فرمایا فَهُوَ حَسْبُهُ، اللہ کی ذات اس کے لیے کافی ہو جاتی ہے، کافی ہو جاتی ہے۔ فرمایا ان اللہ بالغ امری، فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ اپنے کام کو پورا کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے کاموں کو پورا کرتا ہے، یعنی بعض اوقات اسباب ہیں، ظاہری اسباب کے اوپر نگاہیں رکھی جاتی ہیں، ہم کہتے ہیں یہ اسباب ڈھونڈتے ہیں، بابا اسباب بسا اوقات آپ اسباب ڈھونڈ رہے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین نے جو فیصلہ کیا ہوتا ہے اور جو کرنا چاہتا ہے وہ کر کے رہتا ہے، انسانوں کے اسباب کو تیا پانچا کر دیتا ہے، ہبا منصورہ کر دیتا ہے، واؤں میں اڑا کے رکھ دیتا ہے، وہ رہتے ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے فرمایا اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرو، اللہ کی ذات کے اوپر توکل کرو، اس لیے کہ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ کی ذات بالغ امری، پورا کرتا ہے اپنے کام، قد جعل اللہ، تحقیق کہ اللہ تعالیٰ نے بنایا لکل شیء قدرا، ہر چیز کے اندازے بنا کے رکھ دیے، ہر چیز اللہ رب العالمین نے اس کے اندازے کے مطابق اس کو مقرر کر دیا ہے، یہ چیز کب ہونی ہے، یہ کہاں ہونی ہے، یہ کیا ہے، کب، یہ سارے معاملات اللہ نے بنا کے رکھے ہوئے۔ تو اس لیے اللہ کی ذات کے اوپر بھروسہ کیا جائے، اور اللہ تعالیٰ نے جو احکام شریعت کے بتائے ہیں اس کے مطابق زندگی بسر کی جائے، تو اللہ رب العالمین انسان کے لیے ساری چیزیں آسان کر دیتا ہے، رزق بھی دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے پریشانیاں جو ہوتی ہیں، یہ ساری طلاق کے معاملے کے بعد یہ پریشانی غم ہوتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم اللہ سے ڈرو گے تو یہ ساری پریشانیاں تمہاری دور کر دوں گا، تمہیں رزق بھی دے کے تمہیں خوشیاں عطا کروں گا، اس کے بعد مرو گے تو جنت میں تمہیں جگہ عطا کروں گا، یہ سب کچھ اللہ رب العالمین عطا کر دے گا، بشرط یہ کہ شریعت اسلام، شریعت مطہرہ کی پیروی کی جائے، اور شریعت کا دامن پکڑ کے رہنا چاہیے، اس سے ادھر ادھر نہیں جانا چاہیے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ سے سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم اللہم ربنا اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی وآلہ وصحبہ وسلم اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک ربنا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ یا الہ العالمین جو کہا جو سنا اس کے پر عمل کی توفیق عطا فرما دے، یا الہ العالمین ہر قسم کے شرور و فتن سے ہم سب کی حفاظت فرما دے، رمضان کا مبارک مہینہ، مبارک گھڑیاں، یا الہ العالمین اس کے اندر جو ہم نے روزہ رکھا ہمارے روزے کو قبول فرما دے، نمازیں پڑھی ہماری نمازوں کو قبول فرما دے، صدقات کیے اس کو قبول فرما دے، یا الہ العالمین خیر کی باتیں کی یا الہ العالمین نے قبول فرما دے، یا الہ العالمین مجلس کے اختتام کے اوپر جہاں اے اللہ تمہارے صغیرہ گناہوں کو معاف فرمائے گا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق، یا الہ العالمین وہی ہم تیرے سامنے ہاتھ پھیلا کر اپنے کبیرہ گناہوں سے معافی مانگتے ہیں، اور پچھلے گناہوں پر ندامت کا اظہار کرتے ہوئے تجھ سے معافی مانگتے ہیں، یا اللہ تجھ سے وعدہ کرتے ہیں آئندہ کبھی نہیں کریں گے، یا اللہ تو ہم سب کو معاف فرما دے، یا اللہ تو ہم سب کو معاف فرما دے، اپنے فضل سے معاف فرما دے، اپنے کرم سے ہمیں معاف فرما دے، یا اللہ تو معافی کو پسند کرتا ہے، تو معافی